بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 4 ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اور اس کے اندر میں آپ کو خلافت سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا اور خلفۂ راشدین کے بارے میں بھی اسی لیکچر کے اندر ہم پڑھ لیں گے۔ تو اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، خلافت سسٹم کا۔ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی کے طور پہ ہمارے لیے جو ہیں وہ آئے، اور جو اللہ پاک کی آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اسی طرح اور جب یہ آ گئے تو دو طرح کی اوور آل نیشنز ہیں دنیا میں۔ ایک کہلائیں گے مسلمز، وہ چاہے کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوں، اور دوسرے کہلائیں گے غیر مسلم۔ دنیا میں صرف دو ہی قومیں ہو سکتی ہیں اسلام کے مطابق۔ اسلام کا کنسیپٹ ہے پین اسلامائزیشن کا۔ پین میں نے آل، اسلام میں نے ہر جگہ، ہر اسلام، پین اسلام مطلب ہر جگہ جو ہے وہ اسلام ہی ہونا چاہیے۔ تو اور مسلمان جدھر بھی موجود ہیں وہ ایک ہی جو ہے امت کے اندر آتے ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں امت مسلمہ، یا ورڈ ہم اس کے لیے یوز کرتے ہیں امہ، امت۔ اس امت کا جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریچنگ کی، ختم نبوت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ میرے بعد جو ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 632 AD میں وفات ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں میں پینک کریٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہماری قوم کو کون لیڈ کرے گا۔ تو وہاں سے کنسیپٹ آتا ہے خلیفہ کا، کہ ٹوٹل اگر ایک امت ہے تو لیڈر بھی صرف ایک ہونا چاہیے، اس کا ایک اسلامک لیڈر ہوگا جس کے کہنے پہ ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں وہ اسی کی صرف مانیں گے۔ جو اوور آل بڑے بڑے ڈیسیجنز ہوں گے وہ خلیفہ ہی کرے گا، لیکن خلیفہ کوئی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی بہت عالی شان قسم کے اس کا پروٹوکول ہوگا یا جو ہے وہ باقیوں سے علیحدہ ہوگا، بلکہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہوگا جو نیک ہوگا، جو تقوی میں سب سے آگے ہوگا، اور وہ جو فیصلے کرے گا وہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ وہ نہیں کرتا تو اس کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو یہ کنسیپٹ ایک پیدا ہو گیا خلیفہ کا۔ اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو پہلے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چن لیا جاتا ہے، مجلس شورا بنتی ہے، وہ سب لوگ آپس میں یہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ خلافت کا جو کنسیپٹ ہے ڈفرینٹ خاندانوں کے اندر رہا۔ پہلے جو 4 خلیفہ ہیں انہیں خلفۂ راشدین بولا جاتا ہے، رائٹلی گائیڈڈ پیپل۔ خلفۂ راشدین رائٹلی گائیڈڈ پیپل، وہ لوگ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے بارے میں سیکھا اور اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی۔ ان میں جو پہلے آ جاتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان 4 کو خلفۂ راشدین بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے خلافت وہ آگے جو ہے چلی جاتی ہے، خاندانی سسٹم پہ چلی جاتی ہے۔ اموی خاندان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، پھر عباسی خاندان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد عثمانی خلافت جو ہم ڈرامہ بھی دیکھتے ہیں ارطغرل غازی والا، ان کے پاس جو ہے خلافت چلی جاتی ہے۔ تو ہم اکارڈنگ ٹو جو ہے PPSC لے کے چلیں گے، کیونکہ PPSC میں پوچھا جاتا ہے خلافت کے بارے میں، اس کے ڈفرنٹ جو ادوار ہیں ان کے بارے میں، کہ عباسی خلیفہ کون کون سے تھے، تو ہم نے اس کے اکارڈنگ چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تھوڑی سی ہسٹری جو ہے اسلام کی، یہاں پہ کنفلکٹ بھی پیدا ہوئے ڈفرنٹ فرقوں کے درمیان، تو ہم ان کنفلکٹس کی طرف نہیں جائیں گے۔ جو سلیبس ہمیں PPSC پرووائڈ کرتی ہے یا جو کویشچن PPSC ہم سے پیپر میں پوچھتا ہے، ہم ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ رکھیں گے۔ جس طرح سے جیسے اگر ہم اہل تشیع لوگوں کا لگا لیں، وہ خلافت سسٹم کے اوپر نہیں اس طرح بلیو کرتے،
وہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈائریکٹ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کنسیڈر کرتے ہیں، اور ان کا جو کنسیپٹ ہے وہ 12 اماموں کا کنسیپٹ ہے، تو وہ تھوڑا سا ان کا جو کنسیپٹ ہے اس میں ہٹ کے ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان کی جو رائے ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کچھ اور فرقوں میں بھی مختلف واقعات کو، مختلف چیزوں کو لے کے تھوڑا بہت جو ہے اوپینین کا ڈفرنس پایا جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو ہی فالو کریں گے جو ہمیں پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی جو ہم سے کمیشن پوچھتا ہے یا جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اس میں دیکھیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوبارہ سے 571 میں پیدا ہوئے، 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اسلام کا آغاز ہوا، آپ نے نئی اسٹیٹ کا جو ہے وہ بنیاد رکھ دی ریاست مدینہ کی 622 سے، جب سے ہمارا ہجری کیلنڈر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے 632 پہ، 63 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کسی سکسیسر کو نہیں چوز کر کے جاتے کہ اب جو امت ہے اس کو کون لیڈ کرے گا میرے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگر ہم اولاد لگا لیں، بیٹے بھی وہ اگلی ایج کے اندر 2 سال سے پہلے ہی جو ہے 3 بیٹے جو پیدا ہوئے تھے، ہر بیٹا 2 سال کی عمر اٹین کرنے سے پہلے ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بھی پاسبل اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے بعد میں کچھ دعویٰ وغیرہ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلوز فالوورز تھے انہوں نے ایک الیکشن سسٹم ڈیولپ کیا کہ اسلام کا نیکسٹ لیڈر کیسے چوز کیا جائے گا۔ تو وہ اسلام کا سسٹم کے اندر یہ چوز کیا گیا کہ جو مجلس شورا ہوگی، نیک لوگوں کے جو وہاں پہ ہوں گے، وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری اس قوم میں سے کون لیڈر ہونا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ مدینہ کا مرکز اس وقت تھا، ریاست مدینہ، اور مدینہ کو ایک مرکز بنایا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے جو مین وہاں کے ٹرائبل چیف تھے یا جو تقوی کے لحاظ سے اوپر لوگ تھے، انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب جو ہے کون لیڈ کرے گا۔ تو جو لیڈر ہوگا وہ پروفٹ نہیں ہوگا بلکہ کیلف ہوگا۔ کیلف کا مطلب ہوتا ہے ڈپٹی یا سکسیسر، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تابع ہوگا اور اس کے اکارڈنگ اس نے ساری امت کو لے کے چلنا ہے۔ اب 2 رائے سامنے آئی، 632 میں جیسی ڈیتھ ہوتی ہے تو انسرٹینٹی آ جاتی ہے مسلم کمیونٹی میں، مسلم امت میں، کہ اب کس کو لیڈر ہونا چاہیے۔ تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن بھی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے سامنے آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیلف ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہے اور ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ساتھیوں میں سے بھی مانے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی بنتے ہیں، اور بہت زیادہ جو غزوات ہیں ان کے اندر قریب قریب رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کو بنایا جائے۔ اب جو ہے ڈیسائیڈ یہ ہوا یونانیمسلی اوور آل کہ حضرت جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغ دور سنبھال دی گئی۔ تو اسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب خلافت کی جو ہے وہ 4 ٹوٹل ہم ان کو فیزز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 خلیفہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ کلوز رہے، جو بڑے مقرب صحابی تھے، ان کی خلافت کو ہم خلافت راشدون بول دیتے ہیں۔ اس کے بعد خاندان اموی خاندان، خلافت اموی خاندان میں چلی جاتی ہے، یہ اس کو ہم اموی اردو میں اور انگلش میں امید ڈینسٹی بول دیتے ہیں۔ پھر عباسی خاندان میں خلافت چلی جاتی ہے 750 سے لے کے 1258 تک، اس کو عباسی خلافت کہتے ہیں۔ ان میں ہم نے نام سنے ہوئے ہیں مامون رشید۔ سکسیسر یا ڈپٹی، ابھی پچھلی سلائیڈ میں آیا کہ کیلف کا انگلش میں مقصد ہے، کا مطلب ہے سکسیسر یا ڈپٹی۔
اور عباسی خلافت جو ہے وہ 750 سے لے کے 1258 تک رہی. اس کے بعد یہاں پہ ہلاکو خان آ گیا تھا. اس نے مسلمانوں کی گورنمنٹ کا جو ایک مرکز تھا اس کو ختم کر دیا. پھر خلافت ڈسپرس ہو گئی ڈفرینٹ ایریاز میں. کہیں پہ جو ہے وہ فاطمید خلافت قائم ہو گئی, کہیں پہ کورڈوبا خلافت قائم ہو گئی. ڈفرینٹ جو ہے ایریا میں ڈیوائڈ ہو گئی تھی خلافت. تو اس کو ایز اے ہول ایز اے خلافت کنسیڈر نہیں کیا جاتا, کیونکہ خلیفہ ایک ٹائم میں ایک ہی ہوتا ہے, ایک ٹائم میں دو خلیفہ نہیں رہ سکتے. خلیفہ ایک ٹائم میں ایک ہی ہوگا. پھر جب مسلمانوں کے دوبارہ سے عروج آیا ہے تو وہ عثمانی لوگوں نے جب دنیا کے ڈفرنٹ ریجنز کو فتح کرنا شروع کیا ہے تو عثمانی لوگوں کے دور میں آئے, اور 1517 میں انہوں نے دوبارہ سے خلافت سسٹم کو ریوائیو کیا, اور سلیم ون ان کا پہلا خلیفہ تھا. اور پھر 1924 میں خلافت سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک کراس لگ جاتا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے لگا. بیسیکلی جب ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی اور آٹومن امپائر عثمانی خلافت جنگ ہار گئے تھے, تو پھر اس ایریا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا, اور پابندی لگا دی گئی تھی 100 سال کے لیے کہ اب مسلمان 100 سال کے لیے کسی قسم کا کوئی خلیفہ نہیں چن سکتے. تو وہاں پہ ہمارا جو خلافت سسٹم ہے 1924 کے بعد سے اب تک کوئی خلیفہ نہیں آیا. آل دو چھوٹے چھوٹے کنٹریز, مطلب ڈفرینٹ کنٹریز نے اپنے خلیفہ سلیکٹ تو کیے ہوئے ہیں, یا ان کو وہ اپنا ریلیجیس ہیڈ مانتے ہیں, لیکن ایک ایسا خلیفہ جس کو ساری دنیا کے مسلمان ایک اپنا ہیڈ مانے, اس طرح کا سین دیکھنے کو نہیں ملا. جب تک آٹومن خلافت کا آخری خلیفہ تھا تب تک بھی جو ہے تمام امت مسلمہ اس کو اپنا آخری خلیفہ مانتے تھے اور اس کے آرڈرز پہ چلا جاتا تھا. تو اس کو ہم 1 بائی 1 لیکچرز کے اندر ڈسکس کریں گے. آج کے ہم لیکچر میں جو ہے وہ راشدون خلافت کو دیکھ لیتے ہیں, 632 سے 661 تک جو خلافت ہے. یہ خلفۂ راشدین. خلفۂ راشدین کا مطلب ہے دا رائٹ گائیڈڈ کیلفس, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز رہے. یہ 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ سے لے کے 661 تک گئی, مطلب آلموسٹ جو ہیں یہ 30 سال بن جاتے ہیں. 30 سال کے لیے جو ہے وہ خلفۂ راشدین نے خلافت کی ہے. کئی لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہی 4 خلیفہ اصل خلیفہ ہیں. اس کے بعد کی جو خلافت ہے وہ خلافت نہیں, وہ خاندانی نظام کے اوپر چلی گئی ہے, کیونکہ پھر خاندان میں عہدے تقسیم ہوتے گئے, باپ سے بیٹا, بیٹے سے پھر آگے بیٹے کو خلافت دے دی گئی, اس طرح سے چلتا رہا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو 4 خلیفہ ہیں ان کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. ان میں پہلے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اگر یہ والا ہم درمیان میں اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو ایک طرف جو ہیں وہ ہجری کے سال ہیں اور ایک طرف جو ہیں وہ انگلش کیلنڈر کے مطابق سال ہیں, جس کو اے ڈی بولا جاتا ہے, اینو ڈومینی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آلموسٹ 2 سال اور کچھ مہینے جو ہیں وہ خلیفہ رہے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی. خلفۂ راشدین میں سے یہ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان میں سے نیچرل ڈیتھ جو ہے وہ کس کی ہوئی تھی, تو صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی. باقی جو 3 خلیفہ ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ویسے آگے بتاؤں گا بھی میں آپ کو. ابو لولو فیروز نام کا ایک پرشین سلیو تھا, اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارجی لوگوں نے جو ہے قتل کیا تھا, لیکن ایگزیکٹ کس بندے نے قتل کیا تھا اس چیز کا آج تک پتہ نہیں چل سکا, کیونکہ پورا ایک گروپ تھا خارجی لوگوں کا. خارجی لوگ کیا ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا, اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم, یہ بھی ایک خارجی تھا, اس نے جو ہے وہ شہید کیا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آلموسٹ 2 سال کا پیریڈ ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ ہے.
634 سے لے کے 644 آلموسٹ یہ جو ہیں 10 سال اور کچھ مہینے بن جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 644 سے 656 تک کا ٹائم پیریڈ ہے. آلموسٹ یہ 12 سال بن جاتے ہیں. جو لانگسٹ ٹائم پیریڈ ہے خلفۂ راشدین میں مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، 12 سال. اور جو سب سے شارٹ پیریڈ ہے خلفۂ راشدین میں، یہ بھی MCQ کے حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، 2 سال اور کچھ مہینے. اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آلموسٹ جو ہے 4 سال اور کچھ مہینے کا ٹائم پیریڈ ان کا ہے. اب یہ جو چاروں صحابہ ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو ان کے بارے میں ہم مزید کچھ انفارمیشن کو دیکھ لیتے ہیں. خلفۂ راشدین کا دیکھیں، فرسٹ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فورتھ خلیفہ کے بعد آپ لوگوں کو لیکچر میں ہی یاد ہو جانی چاہیے یہ چیز. تو ان کی پیدائش دیکھ لیں. حضرت ابو بکر یہ چاروں کے چاروں مکہ میں پیدا ہوئے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ چاروں خلفۂ راشدین جو ہیں ان کی پیدائش مکہ کی ہی ہے. حضرت ابو بکر جو ہیں وہ 573 میں پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال بعد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 584 میں پیدا ہوئے، 584 میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 573 میں پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ سیم ہے، دونوں 573 میں پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 601 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ جو ٹائم لائن ہے یہ کب کب پیدا ہوئے ہیں اس کو ڈیفینیٹلی آپ لوگ بعد میں یاد کریں گے جب آپ کو سلائیڈیں مل جائیں گی. ڈیوریشن آف رین کا دیکھیں کہ انہوں نے کتنا عرصہ جو ہے خلافت کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 632 سے 634، 2 سال اور کچھ مہینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 634 سے 644، 10 سال اور کچھ مہینے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال اور کچھ مہینے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 4 سال اور کچھ مہینے جو ہے کی ہے. ایگزیکٹ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مہینوں کے اندر کتنا ہے ان کا. تو اس سے پہلے ان کی ایج دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے گا صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج 82 ایئر تک گئی ہے. باقی تینوں جو خلفۂ راشدین ہیں میں سے 3 جو خلفۂ راشدین ہیں ان کی ایج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کے برابر ہے. وفات کی ایج 63 ایئر، 63 سال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے وہ باقیوں سے زیادہ تھی، 82 ایئر تھی. اور ایگزیکٹ ان کا ٹائم پیریڈ اگر ہم دیکھیں، پہلے خلیفہ 2 سال 7 مہینے، دوسرے خلیفہ 10 سال 7 مہینے، تیسرے خلیفہ 12 سال، لانگسٹ ٹائم پیریڈ ہے. اور یہ شارٹسٹ ہے خلفۂ راشدین میں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 مہینے. اب ہم ان کے جو ٹائم پیریڈ ہے ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ہر ایک خلیفہ کا ٹائم پیریڈ. تو اس سے پہلے مزید ان کے بارے میں کچھ معلومات دیکھ لیتے ہیں، ان کے قبیلے دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بنو تائم میں سے تھے. آپ کا قبیلہ تھے تو یہ سارے قریش میں سے ہی چاروں کے چاروں، کیونکہ قریش کے جو ہے وہ ایک کلین ہے ہوتا ہے، وہ آپ لگا لیں قبیلہ کہلاتا ہے. کہ تھے سارے قریش میں سے، لیکن قریش میں بھی آگے جو ہے ڈفرنٹ خاندان بنتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق بنو تیم میں سے تھے، ایسے لکھتے ہیں ہم اسے بنو تیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عادی میں سے تھے،
आदि को ऐसे लिखते हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी बनु तैयम में से थे, और ये उसी की एक जो है इनका जो मिलता है उम्वी खानदान से भी मिलता है ताल्लुक जो है। और जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो है वो बनु हाशिम में से थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनु हाशिम में से थे, हाशमी खानदान था ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। ये इनके ग्रैंड फादर बनते हैं। हजरत अली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर एक थे हाशिम नाम से, तो उनके उधर से कबीले का नाम चला बनु हाशिम। तो आपने ये चारों खुलफा के जो हैं एजिस, इनके कबीले, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको याद रखना है। इनके टाइटल्स, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल सदीक बोला जाता है। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बोला जाता है। अमीरुल मोमिनीन का जो वर्ड है खलीफा के लिए, वो हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंट्रोड्यूस कराया था। हजरत उस्मान को रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल गनी बोला जाता है, क्योंकि आप जो है काफी ज्यादा मालदार थे और काफी जो है खिरात वगैरह भी करते थे अपने माल में से। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को लाइन ऑफ अल्लाह बोला जाता है, शेर खुदा, क्योंकि आपकी जो बहादुरी है उसकी वजह से आपको ये लक़ब दिया जाता है। अब ये जो इनका टाइम पीरियड है, इसको किस चीज का नाम पूछ रहे हैं आप, किसने नेम इंट्रोड्यूस करवाया था? अमीरुल मोमिनीन का हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला, हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इसीलिए उन्हें अमीरुल मोमिनीन भी बोला जाता है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब किसको लीडर चुना जाए, किसको खलीफा चुना जाए, कौन जो है मुस्लिम उम्मत को लीड करेगा, तो दो नाम सामने आए। एक था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और दूसरा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स, ज्यादा लोगों ने इस चीज पे इसरार किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया जाए। ये रिश्ते में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ भी लगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो है वो आपकी बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की, जिनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। और हजरत अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला हम देख लें तो बनु तैम बनता है। ये हमने पीछे भी देखा। ये पैदा कब हुए? 573 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है 2 साल बाद। इसके अलावा इनकी जो डेथ है 63 साल की उम्र में हुई। ये हमने पीछे पॉइंट देखे। अल सदीक जो है आपका लक़ब था। आपकी जो खिलाफत है वो 2 साल 7 महीने रही। ये सारा कुछ हम पिछली स्लाइडों में ये 4-5 पॉइंट हमने पढ़े हैं। अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खिलाफत आती है तो कुछ मसलों का सामना करना पड़ता है आपको। एक तो अब एक चीज ये थी कि इस्लाम को जो है वो, क्योंकि सारी दुनिया के लिए रिलीजन है, लेकिन आया दुनिया के एक मखसूस हिस्से में है, सऊदी अरब में। अब वहां से उस दीन को दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो लेके जाना है, एशिया में फॉर एग्जांपल इंडो पाक का एरिया, कोई यहाँ आएगा बताएगा कि इस तरह जो है वो आखिरी नबी आए हैं, ये तालीमात हैं, तो यहाँ के लोग कन्वर्ट होंगे ना मुस्लिम में। या ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका कोई लोग जाएंगे तो वहां बताएंगे। तब तो मतलब मल्टीमीडिया का आजकल तो बहुत आसानी है, मल्टीमीडिया सोशल मीडिया का भी जमाना है। तो अब इस्लाम कैसे फैलेगा? जब पैगामात जाएंगे डिफरेंट लोगों तक। तो आपने जो है वो दीन के पैगाम को फैलाना शुरू किया। जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये आप लगा लें कि सऊदी अरब है यहाँ पे, ये अरेबियन पेनिनसुला, इसके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट कंट्रीज हैं। यूएई, ओमान, सीरिया, शाम, यमन,
نیچے ادھر کر کے مصر ہے، اوپر جارڈن ہے، یہ والا کچھ ایریا بن جاتا ہے. پھر جو ہے اس کے اوپر یورپ کا علاقہ ہے، ایشیا کا علاقہ ہے. سعودی عرب بھی ایشیا کے اندر ہی آتا ہے ویسے تو یہاں سے جو ہے اب ایکسپینشن ہونی ہے. صحابہ کرام نے ڈفرینٹ ایریاز میں نکلنا ہے اور ان ایریاز میں اسلام کو پھیلانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اسلام ہے وہ یہ جو پورا بھی اتنا بڑا ایریا، اس کو بولتے ہیں عربین پیننسولا، اس میں پھیلا. ارد گرد کے جو ایریاز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، اس کے اندر اسلام پھیلا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جو ہے سامنا کرنا پڑا. کچھ جھوٹے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمیں اس کے بعد نبی چن لیا گیا ہے. تو ان لوگوں کے خلاف آپ نے جو ہے وارز لڑی. ان وارز کو ریدا وار کہا جاتا ہے، ریدا کی جنگیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کا حکم تھا یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھا. اب جب کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو اب یہ حکم جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے، تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اسلام کا جو دار و مدار ہے وہ تو زکوٰۃ اور یہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہمارے ٹیکسیز ہیں، عشر، زکوٰۃ، خمس، ان کے اوپر چلتا ہے. اور ان پیسوں سے ایک اسٹیٹ کو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ چلایا جاتا ہے. بوڑھے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں، بیوہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یتیم بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، اور پورا ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا سسٹم ہوتا ہے جس میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی کفالت گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے. اب ان لوگوں نے جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف بھی آپ نے جنگیں لڑنا تھی، ان سے بھی جو ہے ان کے خلاف بھی کھڑا ہونا تھا. ایک سسٹم کو سٹریم لائن کرنا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ جو پکے آپ سمجھ لیں کہ ایمان کے نہیں ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ قسم کی رائے دینا شروع کر دی کہ اب یہ معاملہ اس طرح ہے، نہیں یہ والا معاملہ اس طرح ہے. تو آپ نے ان لوگوں کو بھی ایک پراپر روش کے اوپر لگانا تھا، جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول ہیں، جو قرآن مجید میں اور احادیث میں بتائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق چلانا تھا. تو زیادہ آپ کے اسلام کو جو آپ نے پھیلایا وہ عربین پیننسولا میں، عرب ممالک میں پھیلایا. اس کے علاوہ کچھ آپ نے قریب جو اور امپائر سے بڑے بڑے، جن میں بیزنٹائن امپائر آ جاتا ہے جس کو ہم رومن امپائر بھی بولتے ہیں، اس طرف بھی جو ہے انکرجنس کی، اس طرف بھی کچھ حملے کیے، لیکن وہ ابھی ایریا فتح نہیں ہوئے آپ کے دور میں. بعد میں جو ہے اب پرشیا، ایران ہو گیا، سیریا کا علاقہ ہو گیا، یہ امپائرز ہو گئے، وہ زیادہ فتح ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام جو ہے وہ زیادہ ایریا کے اندر پھیلا ہے. آپ کا نظم و نسق بھی بہت زبردست تھا. ایز اے ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ آپ ایک کافی زیادہ کوالٹیز تھی. وہ ہم ابھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں گے. اب جو بتا دیتا ہوں، 3 لوگ ہیں جن کا زیادہ ہمیں ذکر ملتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں. ان میں سے 2 مرد ہیں اور 1 خاتون ہے. ایک جو ہے خاتون ہے جس کا نام ہے سجہ بنت حارث ابن سعید. یہ جو ہے سجہ، یہ نبوت کا دعویٰ کر دیتی ہے کہ میں جو ہوں وہ نبی ہوں. اس کے کچھ فالورز بھی ہوتے ہیں. یہ جو ہے پیشن گوئیاں کرتی ہوتی ہے، جیسے بزرگ ہوتے ہیں نا کسی جگہ کے، اور پیشن گوئیاں کچھ وہ صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں، یا لوگوں کو تعویذ وغیرہ لکھ کے دینا، اس طرح کا یہ کام کرتی ہوتی ہے.
اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے طلیہ بنت خویلد. یہ دیکھنا پڑے گا تویز کی انگلش کیا ہے. اب جو سجا ہے وہ 40,000 لوگوں کو اکٹھا کر لیتی ہے اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے اس وقت اب خلافت کا جو چل رہا وہ چل رہا ہے مدینہ. تو یہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کا سوچتی ہے، 40 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرتی ہے جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں. لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک اور بندہ جس کا نام تھا طویلیہ الاسدی، طویلیہ بن خویلد ابن نوافل الاسدی اس کا پورا نام تھا، بس آپ طویلیہ کا نام یاد کر لیں اتنا ہی بہت ہے. تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اگینسٹ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ سٹارٹ کی ہے اور طلیہ کو شکست دے دی ہے. جب وہ یہ سنتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید تو آلریڈی ایک بندے کو جس نے نبوت کا آلریڈی دعویٰ کیا تھا اس کو شکست دے دیا، تو یہ ڈر جاتی ہے اور اپنا جو مارچ ہے مدینہ کے اوپر کرنے کا اس سے رک جاتی ہے. اتنے میں ایک اور بندہ ہے جس کا نام ہے مسلمہ بن کذاب. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، پہلے دو کا شاید آپ نے نہ سنا ہو. پہلے مسلمہ بن کذاب یہ بھی جو ہے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اب جو ہوتی ہے وہ جو طلیہ ہے اس کو تو ویسی شکست ہو گئی، پیچھے بچ جاتا ہے مسلمہ بن کذاب اور سجہ بنت حارث. یہ دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں. یہ شادی کر لیتے ہیں اور سجا جو ہے وہ مسلمہ کذاب کو نبی تسلیم کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نبی ہو. پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور بیٹل آف یمامہ ہوتی ہے. جنگ یمامہ کس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ مسلمہ کذاب کے اگینسٹ، اور اس کو بھی شکست دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ جنگیں ہیں جو کہ جھوٹے نبیوں کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے 63 سال کی عمر میں. تو دوبارہ سے جو مجلس شورا اکٹھی ہوتی ہے کہ اب کس بندے کو جو ہے انتظام سونپنا چاہیے، تو وہ سلیکٹ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ جو ہیں آلموسٹ 10 سال کے لیے خلیفہ رہتے ہیں انٹل آپ کو شہید نہیں کر دیا جاتا. آپ کا جو قبیلہ ہے وہ بھی ان کا قبیلہ جو ہے وہ بنو عادی ہے. آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر المومنین کا ورڈ بھی آپ نے انٹروڈیوس کرایا. اور آپ کے زمانے میں جو ہے بہت زیادہ اسلام جو ہے پھیلا، 22 لاکھ مربع میل. پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 7,96,096 مربع کلومیٹر. تو یہ رقبہ کتنا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل میں ہے. یہ میل ویسے ہی بڑا ہوتا ہے، 1.6 جو ہے کلومیٹر آتے ہیں ایک میل کے اندر. تو آپ نے جو ہے وہ دیکھیے پرشیا جس کو موجودہ زمانے میں ہم ایران بولتے ہیں، سیریا جس کو ہم شام بولتے ہیں، ایجپٹ جس کو ہم مصر بولتے ہیں، فلسطین کا ایریا جو جوئش لوگوں کے قبضے میں تھا اور کچھ کرسچنز لوگوں کے، اور عراق کا ایریا. مطلب ارد گرد کے اور جو ہم مسلم ممالک کے نام سنتے ہیں، شام، ایران، مصر، عراق، فلسطین، وہ بیسیکلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے ہیں.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلم جورسٹ بھی تھے. جورسٹ بولتے ہیں قاضی کو, جج کو. فیصلے جو ہیں بہت اچھے کرتے تھے, اور اسی وجہ سے آپ کو جو لقب ہے الفاروق کا لقب دیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے the one who distinguishes between right and wrong. ایسا شخص جو غلط اور صحیح میں ڈسٹنگوش کرتا ہے, اس میں فرق کرتا ہے, غلط اور صحیح کو الگ الگ کرتا ہے, ایسے شخص کو الفاروق بولا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ہے وہ ایک پرشین سلیو ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے فیروز نہوندی, اور اس کو ہم عام طور پہ ابو لولو فیروز کہتے ہیں. اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ایگزیکٹ ریزن اس کی ڈفرینٹ سورسز میں ڈفرینٹ ملتی ہے, لیکن ون آف دا ریزن یہ ملتی ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشیا کو فتح کیا تھا, ایران کو فتح کیا تھا, تو پھر یہ وہاں سے غلام بن کے آیا تھا یہ شخص ابو لولو فیروز. تو اس نے اس غصے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور اس نے یہ جو اسیسینیشن ہے یہ اس دوران کی جس وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے مدینہ سے, کیونکہ مدینہ مرکز تھا, مدینہ سے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے مکہ حج کرنے کے لیے, اور اس وقت کافی زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے. تو اس گیدرنگ کے دوران جو یہ شخص ہے ابو لولو فیروز, اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. آپ کی شہادت کے بعد جو ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں, اور آپ کا جو ٹینیور ہے وہ لانگسٹ ٹینیور ہے. آلموسٹ 12 سال آپ نے جو ہے وہ خلافت کی ہے. آپ جو ہیں وہ پہلے حافظ بھی تھے قرآن کے, اور آپ نے جو ہے قرآن پاک کو ایک سنگل ٹیکسٹ کی شکل میں بھی اکٹھا کیا, کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز پہ لکھا گیا تھا, پتھروں پہ, پتوں پہ وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, پہلی وحی سورہ سورہ علق, اقرا کے نام سے آئی تھی. پڑھ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور آخری سورہ کون سی تھی؟ ہاں جی, فرسٹ 5 آیات آئی تھی. آخری سورت ترتیب نزول کے حساب سے, اب تو قرآن پاک کو جو ہے وہ الگ ترتیب سے سب سے پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, لیکن ویسے جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ علق ہے. سورہ نصر, اس کا مطلب آپ لوگوں نے, آپ کو میں نے فائلیں دی تھی, آپ لوگوں نے وہ فائلیں اسٹڈی نہیں کی, ان فائلوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا, 3 فائلز میں آپ کو دے چکا ہوں, فائلز کا ٹیسٹ ہوگا. میں آپ کو ماڈل پیپرز دے رہا ہوں, ان کا ٹیسٹ میں بعد میں لوں گا. لیکچر آج ہمارا چوتھا چل رہا ہے, لیکچر جب 6 ہو جائیں گے ان کا ٹیسٹ میں علیحدہ لوں گا. اب آنے والے دنوں میں آپ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے ہیں, تو ڈیلی بیسس پہ اب آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر ابھی تک کسی نے نہیں بھی پڑھا, چلیں گزارا ہو جائے گا, لیکن اب جو ہے وہ ٹیسٹ آپ لوگ مجھے دیں گے. ٹیسٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو گروپ کے اندر بتا دوں گا. تو 3 فائل ایک فائل میں آج آپ کو دوں گا, ٹوٹل آپ کے پاس 4 فائل ہو جائیں گی, جس میں ایک میں قرآن کے بارے میں MCQs ہیں, ایک میں پروفٹس کے بارے میں MCQs ہیں, ایک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں MCQs ہیں, اور آج ایک فائل میں آپ کو دوں گا, اس میں صحابہ کرام اور امہات المومنین, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کچھ MCQs ہیں. تو یہ جو چاروں فائلیں ہیں آپ لوگوں نے ان کو تیار کرنا ہے, اور کل اس کا آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو جائے گا.
یہ چاروں فائلیں میں دوبارہ سے لیکچر کے بعد گروپ کے اندر سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ ان فائلوں کو دیکھ لیں اور ان کو پڑھ لیں. ہر فائل میں جو ہے میکسیمم 120 130 ایم سی کیوز ہیں. آپ کے یہ ٹوٹل 500 کے قریب ایم سی کیوز بن جائیں گے. تو 500 ایم سی کیوز اگر ابھی تک نہیں بھی پڑھے تو ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سمجھ لیں جیسے آپ پہلے ٹیسٹ دیتے رہے ہیں یا پیپر دیتے رہے ہیں ایف ایس سی کے یا یونیورسٹی میں 1 نائٹ جو ہے کے اندر پڑھ لیتے تھے, آخری رات ہی نوٹس ملتے تھے. سیمیسٹر سسٹم تو جو انہوں نے کیا ان کو پتا ہے کہ 1 نائٹ ہی اسٹڈی ہوتی ہے, لاسٹ نائٹ اسٹڈی جس کو بولا جاتا تھا. تو وہ لاسٹ نائٹ اسٹڈی سمجھ کے آپ کر کے ان 4 فائلوں کا مجھے ٹیسٹ دے دیں گے. اچھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو آپ کا جو خاندان ہے وہ بنو امیہ تھا, اموی خاندان. آپ کی جو وفات ہے وہ 656 کے اندر ہوتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سیول وار بروک آؤٹ ہو جاتی ہے. وار کی ڈفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں, ان میں سے ایک وار کہلاتی ہے سیول وار. سیول کا مطلب شہری, عام لوگوں کا, کہ ایک ملک میں لوگوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے, 2 گروپوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے, اس کو ہم سیول وار بولتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں میں سیول وار سٹارٹ ہو گئی تھی. اور پھر جو 2 فرقے مسلمانوں کے بڑے جو فرقے 2 ہیں, جن میں ایک طرف آ جاتے ہیں سنی آپ لوگ کہہ لیں یا وہابی کہہ لیں, اور دوسری طرف آ جاتے ہیں آپ لگا لیں شیعہ. تو یہ 2 فرقے بیسیکلی اس دور میں اوریجینیٹ ہوئے تھے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب اقتدار جو ہے کافی جو مسلمانوں کا ایریا ہے وہ کافی زیادہ پھیل چکا تھا. کچھ جو فتوحات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس کے بعد جو ہے فتوحات وہ کرنا شروع کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کچھ فتوحات جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کر دیا گورنر سیریا کا, شام کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اب یہ ابو سفیان کے بیٹے تھے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, ون آف دا ان کے چائلڈ. اور بھی تھے, تو ان میں سے ایک بیٹے جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو سفیان کا گھرانہ بھی اموی تھا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اموی تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بھی اموی تھا. تو کچھ یہ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھنا شروع ہوئی کہ آپ نے اپنے خاندان میں سے ڈفرنٹ لوگوں کو لگا دیا ہے ڈفرنٹ اچھے عہدوں کے اوپر. اب یہ آپ کے کزن بنتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگایا تھا شام کا گورنر. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اموی خاندان ہے یہ ایک مالدار خاندان تھا, اور تجارتی حساب سے ان کی ورتھ بہت زیادہ تھی. اور سیریا میں, شام میں جو زیادہ تجارت ہوتی تھی سعودی عرب کی, مکہ کے لوگوں کی, مدینہ کے لوگوں کی, وہ ہوتی تھی شام کی طرف. شام کو تجارت کا مرکز مانگنا جاتا تھا, تو وہاں پہ انفلوئنس اچھا تھا اموی خاندان کا. تو یہی شاید سوچتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گورنر لگایا. اور دوسرا یہ بھی ایک ریزن تھی کہ ان دنوں عرب اور بیزنٹائن امپائر کی وارز چل رہی تھی. بیزنٹائن امپائر ایک بہت بڑا امپائر تھا جس کو رومن امپائر بھی بولا جاتا ہے. تو ان کی فوجیں حملہ کرتی تھیں, تو ان کو جو ہے اس لیے بھی لگایا گیا کہ یہ جو جنگی حساب سے ان کی ایکسپرٹیز زیادہ تھی. بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے گا تو اس میں جب یہ خلیفہ بنے, خلفۂ راشدین کا دور جب ختم ہوتا ہے تو حضرت امیر معاویہ پہلے خلیفہ بنتے ہیں اموی خاندان کے, جہاں سے اموی خلافت کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 کروڑ مربع میل زمین فتح کی, مطلب 5 گنا زیادہ آپ کہہ لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنی زمین تھی, جتنے ایریے پہ مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی, اس سے 5 گنا زیادہ زمین کے اوپر
اسلام کو پھیلایا. تو خیر انہیں لگا دیا گیا. اس سے پہلے ان کے جو ہیں بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان وہ گورنر تھے. یہ دوسرے یزید ہیں. جو ایک یزید تو تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے, وہ الگ, وہ بعد میں اموی خاندان میں وہ بنے گا. یہاں پہ آپ سے پہلے ابو سفیان کا بھی ایک بیٹا, یہ بھی بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کے, ابو سفیان کا ایک بیٹا اور بھی تھا جس کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. ابو سفیان کا بیٹا یزید, وہ بھی گورنر رہا ہے وہاں کا. اور شام کے اندر ایک تعاون آ گیا تھا, ایک بیماری آ گئی تھی جس کے نتیجے میں جس کو گورنر لگاتے تھے یا اس ایریا میں جتنے لوگ تھے ان کی ڈیتھ ہوتی جاتی تھی, ایک کے بعد ایک گورنر کی ڈیتھ ہوتی گئی. تو یزید ابن ابی سفیان ان کے بڑے بھائی حضرت امیر معاویہ کے, وہ بھی گورنر لگے, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر لگا دیا گیا. اسی جگہ پہ اسی تعاون کی وجہ سے ادھر بیماری ایک ارپٹ ہو گئی تھی, جیسے ہمارے اب کووڈ ہوئی ہے, اس ٹائم پہ ایک تعاون, ایک بیماری ارپٹ ہوئی تھی. اس میں عبیدہ بن الجرا, یہ بھی جو ہیں مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جرنیل اور گورنر ہیں, ان کی بھی اس کے اندر ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ 25,000 اور بھی لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے سیریا میں. اب ایریا زیادہ ہوتا ہے جیسے ہی تو ڈفرنٹ جو قبائل ہیں ان کے اندر بغاوت آتی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فارس کا ایریا, پریزنٹ ڈے ایران, ادھر تک اسلام جاتا ہے. خراسان کے ایریا تک, پریزنٹ ڈے افغانستان, وہاں تک اسلام جاتا ہے. اور ارمینیا بھی جو ایک ایشیا کا ملک ہے, وہاں تک بھی اسلام جاتا ہے. مطلب آپ کے دور میں بھی اسلام جو ہے وہ کافی سارے ایریاز کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے. اب جب اسلام اتنا سارا پھیل جاتا ہے تو کچھ علاقوں میں خارجی لوگ پروڈیوس ہو جاتے ہیں. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں خارجی, جو دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں. دو پارٹیوں سے ملے, ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا دیا, دوسرے سے ملے دوسرے کو پہلے کے خلاف بھڑکا دیا. تو 650 میں ریبیلین سٹارٹ ہو جاتی ہے, بغاوت سٹارٹ ہو جاتی ہے مصر اور عراق کے علاقوں میں. 655 میں مصر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خلافت کا سسٹم ختم کر دیں گے, ہم اس خلافت کے سسٹم کو نہیں مانتے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ لگانا چاہتے ہیں. وہ لوگ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتے ہیں اور ان کو پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو خلیفہ لگا دیتے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے ریبلز کا, تو وہ عراق جو مصر سے لوگ آئے ہوتے ہیں حملہ کرنے, ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ایک دفعہ دھکیل دیتے ہیں لیکن وہ حملوں میں ان کی شدت آتی جاتی ہے, اور آخر کار جو ہے یہ خارجی لوگ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے تو وقت آتا ہے کہ اب نیکسٹ خلیفہ کس کو چنا جائے. تو یونانی میسلی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا جاتا ہے. اب خارجی لوگ تو پہلے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا جائے, اور وہ آفرز بھی کر رہے ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم آپ کو خلیفہ بننے میں مدد کرتے ہیں, آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ ہماری مدد کریں. لیکن ان کو تو انکار کر دیا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو پھر ایک بغاوت جو جب یہ خلیفہ بنتے ہیں تو دو حصوں میں اسلام ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان سے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے.
اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں معاملات کو ایک منٹ ہولڈ کی. جی اب مسلمانوں میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے کے جو ہے نا جنگ چھڑ پڑتی ہے. جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بدلہ لیا جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. لیکن اب یہ ایگزیکٹ نہیں معلوم ہوتا کہ کس بندے نے جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. ہاں یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ قبائل جو مصر سے تعلق رکھتے ہیں، عراق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں اس کے اندر. اب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی انہوں نے خلیفہ بنے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ وہ وار سٹارٹ نہیں کرتے، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان میں ہی لڑائیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ 3 طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں. پہلی کو بولتے ہیں جنگ جمل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ کرتی ہیں. یہ ٹائم پیریڈ بنتا ہے 656، جس سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہوتے ہیں. جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹنی. جمل آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اونٹنی پہ سوار ہو کے آتی ہیں، تو اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دے دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جو ملٹری پاور، پولیٹیکل پاور، ساری جو پاورز ہیں وہ ہوتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں اور خلافت کے منصب پہ قائم رہتے ہیں. جنگ جو جمل ہے اس کے اندر اور بھی جو صحابی ہیں، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ شامل ہیں، وہ بھی ساتھ دیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد ایک نیکسٹ جنگ ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں جنگ صفین. یہ ہوتی ہے 657 میں، 1 سال بعد. یہ جنگ ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتے ہیں اور وہ حملہ کر دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم کرنے کے لیے. لیکن یہ جنگ بھی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت جاتے ہیں، بلکہ جو ہے صلح ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح ہو جاتی ہے. جب یہ صلح ہو جاتی ہے تو جو خارجی لوگ ہوتے ہیں وہ تو بیسیکلی چاہ رہے ہوتے ہیں ایک انریسٹ، وہ لڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے 2 گروپ بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف ایک جنگ کرتے ہیں جس کو بولا جاتا ہے جنگ نہروان. یہ اس سے اگلے سال 658 میں، جمل 656 میں، صفین 657 میں، جنگ نہروان 658 میں، ایک سال کے ڈیفرنس کے ساتھ یہ پھر جنگ ہوتی ہے. اور یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجی لوگوں کے اگینسٹ کرتے ہیں اور ان کو شکست دے دیتے ہیں. ایک دفعہ جو اپ رائزنگ ہے، فتنہ جو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو خارجی لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر تو ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب ہم نے بدلہ لینا ہے. تو پھر ان کا ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے
عبد الرحمن ابن ملجم. آپ کوفہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خارجی جس کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیتا ہے. وہ اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور 2 دن کے بعد جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. اور 660 میں، یہ ویسے جو ٹائم پیریڈ ہے چاروں خلیفوں کا 632 سے لے کے 661 تک ہے. 660 میں آپ جو ہیں وہ کوفہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں مسلمانوں کا مرکز، خلافت کا مرکز. پہلے خلافت کا مرکز جو ہے وہ مدینہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا مرکز کوفہ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو 2 خلیفہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے، اور دوسری طرف امیر معاویہ. یہ شام کے گورنر ہوتے ہیں تو یہ مرکز بنا دیتے ہیں خلافت کا شام کو، سیریا کو. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ اصل خلیفہ ان دونوں میں سے کون ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصالحت دیکھتے ہوئے، معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کے درمیان زیادہ لمبی جنگ نہ پڑ جائے، آپ جو ہیں وہ خلافت کی سیٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ دونوں طرف 2 خلیفہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، لیکن 2 خلیفہ ہو نہیں سکتے. ایک ٹائم میں مسلمانوں کا لیڈر صرف ایک ہوگا، 2 نہیں ہو سکتے. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت امیر معاویہ کو سے نیگوشیشنز کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بن جاتے ہیں خلیفہ. اور جو خلافت کا مرکز ہے وہ چلا جاتا ہے سیریا میں، شام میں. اور پھر ایک جو خلافت ہے وہ کچھ سالوں کے لیے خاندان پہ مرکوز ہو کے رہ جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں اموی خلافت. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہیں وہ صرف 4 ہی تھے، اس کے بعد جو ہے خاندانی نظام سٹارٹ ہو گیا. کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سب خلیفہ مانتے تھے، آپ نے تقریباً 18-19 سال خلافت کی ہے. لیکن مرنے سے 4-5 سال پہلے انہوں نے اپنا جو جانثار ہے وہ ڈکلیئر کر دیا یزید کو، جہاں سے کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ. آپ اپنی وفات سے پہلے 680 کے اندر تقریباً ان کی وفات ہوتی ہے. 661 سے لے کے یہ ہم کل ویسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے اموی خلافت کا سارا، کہ اس کے درمیان کیا واقعات پیش آتے ہیں. لیکن یہ اپنی وفات سے 5 سال پہلے یزید کو نامزد کر دیتے ہیں خلیفہ کے طور پہ، جہاں سے ایک بہت زیادہ رفٹ پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر کربلا کا واقعہ بھی پیش آتا ہے. تو ان ساری باتوں کا انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے. کل ہم اموی خلافت کو، عباسی خلافت کو ڈسکس کریں گے، اور ایک لیکچر میں ہم جو ہے عثمانی خلافت اس کو ڈسکس کر لیں گے. یوں ہمارا جو ہے وہ خلافت کا ٹاپک اوور آل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے برعکس جو شیعہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو وہ لوگ جو ہیں
خلافت پہ اتنا زیادہ ایمان نہیں رکھتے. ان لوگوں کا ماننا ہے کہ شیعہ میں امامت کا تصور ہے اور 12 امام ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا شیعہ امام مانتے ہیں، اور اس کے بعد جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کو دوسرا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو تیسرا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا، محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں، جعفر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھٹا، اور اسی طرح آگے بھی ان کا چارٹ دیا ہوا ہے 12 امام. اور ان کا 12واں امام یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ ہمارے 12ویں امام ہوں گے. اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ رائے ڈفرنٹ ہے، جو پیچھے مطلب یہ خلفۂ راشدین کے صحابہ کرام رہے یا اس کے بعد جو خلافت چلی اموی عباسی، اس کے بارے میں شیعہ لوگوں کی جو رائے ہے وہ تھوڑی سی ڈفرنٹ پائی جاتی ہے. ان میں بھی کافی سارے سیکٹ آ جاتے ہیں، باقر آ جاتے ہیں، نقوی آ جاتے ہیں، اور ہر کسی کا جو نقطہ نظر ہے ان کے اندر جو سیکٹ ہے ان کے اندر بھی ڈفرنٹ پایا جاتا ہے. یہ پھر دیکھیں نا، موسیٰ الکاظم آ جاتے ہیں، علی الرضا ہیں، محمد الجواد ہیں، علی الہاتی ہیں، حسن العسکری ہیں، اور آخری امام یہ کہتے ہیں کہ حضرت جو ہیں وہ مہدی، حضرت امیر مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے. تو یہ جی آج ہمارا لیکچر تھا. اس میں سے آپ کا کوئی کوشچن ہو؟ نہیں جی، کلاس میں نہیں ہوگا. ٹیسٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پی ڈی ایف فائل آپ کو بھیج دوں گا گروپ کے اندر. وہ پی ڈی ایف فائل میں ایم سی کیوز ہوں گے 30 یا 40، اور 9 بجے اگر بھیجوں گا تو 9:20 تک آپ لوگوں نے اس کو سالو کر کے ایک پیج کے اوپر بلینک پیج لینا ہے، اس پہ نمبرنگ کرنی ہے 1 2 3 4، جتنے میں ایم سی کیوز آپ کو کہوں گا 30 ہیں یا 40 ہیں، اور اس پہ جسٹ ان کے آنسر لکھنے ہیں. پہلے کا آنسر اے ہے، دوسرے کا آنسر بی ہے، تیسرے کا آنسر ڈی ہے، جو آنسر ہے، اور اس کی پیج کی پکچر بنا کے اپنے گروپ کے اندر بھیجنی ہے ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم. اگر آدھے گھنٹے کا ٹیسٹ ہے تو اس آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر بندہ اپنا ٹیسٹ اٹمپٹ کر کے گروپ میں بھیج دے. اس میں نو ڈاؤٹ اس چیز کا تو چانس ہے کہ آپ لوگ وہ بک سے دیکھ کے یا انٹرنیٹ سے دیکھ کے بھی سالو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے اوپر موجود نہیں ہوں. لیکن یہ چیز میٹر نہیں کرتی، یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی اپنی ہی ایک سیلف پریکٹس ہے، آپ لوگوں کی اپنی ایک وہ ہے کہ آپ لوگ کتنا چیزوں کو ابزارو کر رہے ہیں اور کتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے. آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے. آپ میں سے کچھ لوگ گروپ میں چاہیں تو اپنے نمبر بتا بھی نہیں کتنے کتنے نمبر ہیں، جس کے اگر کچھ کم نمبر ہے نہیں بھی بتانا چاہتا تب بھی خیر ہے. لیکن یہ ٹیسٹ بیسیکلی ایک آپ کے لیے ہوگا کہ یہ اب کیونکہ یہ 4 فائلیں جو ہیں ابھی آپ ریوائز کر لیں گے تو ہو جائیں گی. اس کے بعد میں آپ سے ان 4 فائلوں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا، آپ نے پڑھی نہیں پڑھی. یہ کل ہی آپ کا بس ایک اس میں سے جو چیزوں کو پڑھتے جائیں، سائڈ پہ کرتے جائیں، تاکہ آپ کا نالج جو ہے وہ اسلامیات کو فلی ہر ڈائمینشن سے آپ کور کر لیں، تاکہ پیپر کے اندر جا کے آپ جو ہیں اچھا پرفارم کر سکیں جب بھی جس بھی کمپٹیشن کے پیپر میں آپ جاتے ہیں. اسلامیات لازمی پارٹ ہوتا ہے. آپ کسی بھی پیپر کے اندر جاتے ہیں کمپٹیشن کا، پی پی ایس سی کا پیپر ہے، ایف پی ایس سی کا پیپر ہے، این ٹی ایس کا پیپر ہے، اسلامیات آپ سے پوچھی جاتی ہے. تو اسلامیات کو آپ جو ہے وہ کور کر کے سائڈ پہ کریں تاکہ پھر ہم اگلے سبجیکٹ کی طرف موو آن کر جائیں. تو اس طرح سے آپ جو لوگ ہیں نمبر ویری کرتے ہیں ہر ٹیسٹ میں. اس کے ایف آئی اے کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ایف آئی اے میں یہ 10 نمبر کا آنا ہے، انسپیکٹر میں 10 نمبر کا آنا ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر میں 8 نمبر کا آنا ہے. کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر 20 نمبر کا آتا ہے، مینشن کیا ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ بیچ اب اسپیسیفکلی ابھی جو سیٹیں آئی ہیں اے ڈی ایف آئی اے اور انسپیکٹر کی آئی ہیں، تو اے ڈی ایف آئی اے میں اے ڈی کی سیٹ پہ یہ 8 نمبر کا آتا ہے اسلامیات کا، اور انسپیکٹر کی سیٹ میں 10 نمبر کا آتا ہے. اور کسی کا کوئی کوشچن، کوئی کنفیوژن؟ چلے میں یہ فائلیں آپ کو اگین سینڈ کر رہا ہوں گروپ کے اندر، 4 فائلیں، میسج بھی سینڈ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا. تو امید ہے کہ کل شام تک آپ جو ہے نا وہ تیار کر لیں گے ٹیسٹ کو. اوکے جی، اللہ حافظ.